بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ آپس میں بیشتر گفتگو ایسے خفیہ الفاظ میں کرتے تھے جو کم از کم میرے پلے کبھی نہیں پڑ سکی تھی۔ وہ گفتگو ذرا سی دیر جاری رہی، فون بند کرتے ہی رانا کے دانے سے اطمینان کا ایک لمبا سانس خارج ہو گیا۔ ہمارے نکل آنے کے باوجود وہ لوگ انہی اطراف میں تھے۔ اس نے مجھے بتایا میں نے ان سب کو ریلیز کر دیا ہے۔ اکبر ایک آدمی کے ساتھ جی ٹی روڈ پر فوجی فاؤنڈیشن پر پہنچ رہا ہے۔ وہاں 2 گاڑیاں آئیں گی تاکہ کھٹو مل کی روانگی کے ساتھ ہم لوگ کی واپسی بھی ممکن ہو سکے۔ پتہ نہیں بعد میں کیا ہو۔ میں ایک مرتبہ کھٹو مل کو غور سے ضرور دیکھنا چاہوں گا۔ میں نے خوش دلی سے کہا، ایسے نایاب مجرم کبھی کبھی ہی ہاتھ آتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، اس کی منتقلی کے لیے میں نے جو مقام سوچا ہے وہاں ہم 1 گھنٹے تک بھی اس کا سروے کرتے رہیں تو کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا۔ مجھے بس ایک ہی ڈر ہے۔ میں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ وہ پہلے سے خواب اور دعاؤں کے زیر اثر تھا۔ تمہارا دیا ہوا انجیکشن اس کے لیے ضرورت سے زیادہ نہ ہو گیا ہو۔ مجھے امید نہیں قدرت نے اس جیسے خبیث کے حق میں بے خبری کی ایسی آسان موت لکھی ہو۔ اکبر رانا نے پہلی مرتبہ میری رائے سے اختلاف کیا اور میں اس کا شانہ تھپ تھپا کر رہ گیا۔ سب کچھ عصر نو طے ہو چکا تھا اور ایمبولینس شہر سے نکل کر رات کی روشنی میں نہائی ہوئی کشادہ اور خوبصورت شاہراہ اسلام آباد پر دوڑی چلی جا رہی تھی۔ اس سڑک پر ٹریفک پولیس کے کل وقتی گشت کے پیش نظر رانا نے ایمبولینس کی خوف آور گردشی روشنیاں آن کرا دی تھیں تاکہ دیکھنے والے دور ہی سے کسی مداخلت کا ارادہ ترک کر دیں۔ رانا نے اپنے ماتحت اکبر کو شاید بہت تیزی کے ساتھ طے شدہ مقام پر پہنچنے کی ہدایت کی تھی۔ اسی کے ساتھ ایمبولینس کی رفتار میں کچھ کمی واقع ہو چکی تھی۔ ان 2 امور کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے پہنچنے کے چند منٹ بعد ہی 2 گاڑیاں فوجی فاؤنڈیشن سے ذرا پہلے ایمبولینس کے قریب آ رکیں۔ 2 گاڑیوں کے ساتھ اکبر اور اس کے ایک ساتھی کی آمد کے بعد ہماری نفری 6 ہو چکی تھی۔ 7واں کھٹو مل تھا۔ ساتوں کے لیے 2 گاڑیاں بہت کافی تھی۔ موٹے سخت اور سفید پلاسٹر میں لپٹا ہوا کھٹو مل کا ہاتھ اس امر کا گماز تھا کہ اس نے حیدرآباد کے نواح میں رینگتی یا چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا کر بہت خطرناک قدم اٹھایا تھا۔ اس جسارت کے نتیجے میں ہاتھ کی ہڈیوں کی بجائے اس کی گردن بھی ٹوٹ سکتی تھی۔ ایمبولینس کی ساری روشنیاں گل کر دی گئی تھیں، پھر بھی تاروں کی چھاؤں میں نے اتنا ضرور دیکھا کہ اپنی نرم گفتاری اور تحمل مزاجی کی مطابقت سے وہ کوئی پرشکوہ یا باروب آدمی نہیں تھا۔ متوسط قد و قامت اور عام سے چہرے کی بنا پر کوئی بھی اس موذی کی حقیقی ہلاکت خیزی کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ ایمبولینس کا ڈرائیور اکبر اور اس کے ساتھی سمیت اس گاڑی میں سوار ہو گیا جس کی عقبی نشست پر بے ہوش و لاچار کھٹو مل پڑا ہوا تھا۔ وہ غدار اور خطرناک شخص اس وقت پوری طرح ہمارے رحم و کرم پر تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی اس کی گردن دبوچ کر اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا، مگر وہ مضبوط سیاسی روابط اور پشت پناہی بھی رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ ایسی کوئی فوری واردات بہت سے نقصانات پہنچا سکتی تھی۔ سلطان شاہ نے تو اس مرحلے پر دانت پیس کر اسے مار ڈالنے کا مشورہ دے ہی ڈالا تھا، مگر میں نے سختی سے اسے مسترد کر دیا۔ آنے والے 2-3 روز میں اس کے خلاف فضا سازگار کرنے کے بعد ہی اس کے بارے میں کوئی صحیح فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ رانا کے آدمی ایک گاڑی میں اسے لے کر واپس پنڈی کے راستے اس امدادی کیمپ کی طرف روانہ ہو گئے جہاں سے آدم خان کے آدمی پوری رازداری کے ساتھ اسے ملک کی قانونی حدود سے باہر نکال لے جاتے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ آزاد قبائلی علاقے پاکستان کی جغرافیائی حدود میں واقع ہیں۔ پاکستان کی اسمبلی میں بھی ان علاقوں کی قابل لحاظ نمائندگی ہے، مگر ان علاقوں میں پاکستان کا قانون اور خاص طور پر تعزیری قانون لاگو نہیں ہوتا۔ آزاد علاقوں کے مسلح قبائلی اپنی صدیوں پرانی رسوم و روایت کے متسائے میں زندگی گزارتے ہیں جسے وہ امان دے دیں کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ خود ہی کسی کو مجرم قرار دے کر پاکستانی حکام کے حوالے کر دیں تو وہ دیگر بات ہوتی ہے جس کا قانونی دباؤ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دوسری گاڑی میں ہم تینوں سوار تھے۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر کمانڈر اکبر رانا خود براجمان تھا۔ اگلی گاڑی کی واپسی کے چند منٹ بعد رانا نے بھی واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ ہوش میں آتے ہی اس حرامزادے کے ہوش اڑ جائیں گے۔ راستے میں سلطان شاہ نے کہا، معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کھٹو مل کی طرف سے دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ تم اس کی طرف سے زیادہ بدظن اور بیزار معلوم ہو رہے ہو۔ سلطان شاہ کے جلے کٹے تبصرے پر اکبر بے ساختہ ہنس پڑا۔ اس کی وجہ ہے میں نے اسے بتایا، اول خان کے ساتھ یہ بھی حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر کھٹو مل کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ آخری لمحات پر وہ نظر آیا تو ٹرین رینگ رہی تھی۔ کھٹو مل بھاگ کر رینگتی ہوئی ٹرین پر چڑھ گیا۔ اول خان نے
بھی लपक कर दूसरा डिब्बा पकड़ लिया। सुल्तान शाह वहीं प्लेटफार्म पर अपना खून सुलगाता रह गया। सुल्तान शाह का गुस्सा काबिल फहम है। अकबर राणा ने कहा, ट्रेन में अगर ये दोनों सवार हो जाते तो खट्टूमल को शायद चलती ट्रेन से कूद कर फरार होने का मौका न मिलता। अब वो दोनों चलती ट्रेन में सवार हो गए थे तो तुम इतनी हिम्मत क्यों नहीं कर सके? मैंने सुल्तान शाह की पेशाब की बेवक्त जरूरत का जिक्र दानिस्ता नहीं किया, इसने खुद ही वजाहत की। बस किसी वजह से मैं अव्वल खान से काफी दूर था। मेरे पहुंचने तक ट्रेन खतरनाक रफ्तार पकड़ चुकी थी, वरना ये किस्सा हैदराबाद और शहजादपुर के दरमियान ही निपट गया होता। राणा को खट्टूमल के बारे में बहुत कुछ मालूम था, लेकिन इसे ये इल्म नहीं था कि वो कराची से किन हालात के तहत फरार होकर मदद हासिल करने के लिए इस्लामाबाद पहुंचा था। बात छिड़ी तो इसकी तरफ से सवालात का एक तवील सिलसिला चल निकला और मैंने किसी पसो पेश के बगैर इसको हकायक से आगाह करना शुरू कर दिया। वो STF का एक काबिल एतमाद अफसर था। अपने यूनिट के जरिए एक एम्बुलेंस और फिर खट्टूमल के अगवा के बाद पूरी तरह इस संगीन सूरत हाल में मुलव्वस हो चुका था। पूरी तरह बाखबर होने के बाद ही वो हमारे लिए ज्यादा कारआमद साबित हो सकता था। स्टेशन 9 पहुंचने के तक वो मेरे बारे में बेतकल्फी के हसार से निकल चुका था। वहाँ हमारे साथ चाय नोशी के दौरान में ही इसने कराची फोन करके अव्वल खान को अपनी कारकर्दगी से बाखबर किया। इसकी गुफ्तगू मुकम्मल होने के बाद रिसीवर मेरे पास आ गया। तुमने वहाँ पहुँचते ही अपने कमालात का मुजाहरा शुरू कर दिया। इसकी खुशी से भरपूर आवाज मेरे कानों में आई, राना तुमसे बहुत ज्यादा मुतासर हो चुका है। मुझे खुशी है कि ये मामला आज रात ही निमट गया। देखना यह है कि चौधरी इस्लाम गुजरात से वापसी पर क्या तूफान उठाता है। अपने घर की आग से इसे पागल कर देगी। मैंने इसके तारीफी फिक्रों को यकसर नजरअंदाज करके एक नई बात छेड़ दी। चौधरी इस्लाम मशकूक ज़राए आमदनी का मालिक है और इसकी शोहरत भी बहुत खराब है। यूं समझ लो कि वो अपने इलाके का सफेद पोश बदमाश है। राना बता रहा है कि वहाँ पूरी कार्रवाई मुफाहमाना अंदाज में मुकम्मल हुई थी। फिर तुम किस आग का जिक्र कर रहे हो? चौधरी इस्लाम के बेटे को हम इस वहम में डाल आए हैं कि खट्टूमल के जख्मों में छूत छात से फैलने वाले खौफनाक जरासीम पैदा हो चुके हैं। इसी वजह से इसके बाप ने मुकम्मल खामोशी और राजदारी से खट्टूमल को अपने घर से अस्पताल भेजने का फैसला किया है। शायद तुम राना के कोड वर्ड्स नहीं समझ सके। इसने मुख्तसर और जामिया अंदाज में ये सब मुझे बता दिया है। ये बताओ कि इसके घर में आग का क्या किस्सा है? मैं इसी तरफ आ रहा था। चौधरी इस्लाम ने खट्टूमल को अपने शानदार गेस्ट रूम में ठहराया हुआ था, जिसकी शाहाना आराइश बेश कीमत फर्नीचर और दीगर सामान से की गई है। चौधरी के बेटे ने रिपोश जरासीम से दहशत ज़दा होकर इस कमरे का सारा सामान नजरे आतिश करने का फैसला कर लिया है ताकि वो अपने घर वालों को खट्टूमल के जरासीम से बचा सके। अव्वल खान जोर से हंस पड़ा। तो यूं कहो कि तुमने चौधरी के घर को इसी के चिराग बल्कि चश्मो चिराग से आग लगवाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। वो अपने बाल नोच कर रह जाएगा। इसका बेटा अपने इरादे को इसी वक्त अमली जामा पहनाने के मूड में था। हो सकता है कि अब तक ये अमल शुरू हो चुका हो। इस बारे में वो फोन पर अपने बाप से मशवरा करने की जहमत भी नहीं करेगा। चौधरी इस्लाम को गुजरात से वापसी पर इस दोहरी बर्बादी का इल्म होगा। बस दुआएं करते रहो। सुबह यहाँ के हालात देखने के बाद ही मैं वापसी के बारे में कोई फैसला कर सकूंगा। मैंने कहा, मेरा मशवरा है कि फिलहाल तुम वहीं ठहरो। हो सकता है कि खट्टूमल के अगवा के बारे में हमारी पोजीशन साफ होने के बावजूद हालात इस हद तक साजगार न हो सके कि इसे पाकिस्तान वापस लाया जा सके। चौधरी इस्लाम बहुत बड़ा सियासी फितना है। वो बहुत सौ को हलाकर रख देगा। ऐसी सूरत में तुम्हें खट्टूमल से बातचीत और आखिरी फैसले के लिए आजाद इलाके का सफर करना होगा। कल की कल देखी जाएगी। अब नींद आने लगी है, मैंने कसलमंदी से कहा। बड़े शिकार के बाद आमतौर पर ऐसी ही गहरी नींद आती है। इसे गिरफ्त में लेकर तुमने मुझे अपने जमीर की एक गहरी खलश से बचा लिया है। फिर ईमानुल्लाह लाइन बेजान हो गई। सुल्तान शाह अहमकाना अंदाज में मेरा मुंह देख रहा था। हम स्टेशन 9 के ही अकबी हिस्से में मुकीम थे, इसलिए हमारी पल पल की मसरूफियात की खबरें राना तक पहुंचती रहीं। हम दोनों ताज़ा दम होकर नाश्ते के लिए मुख्तसर सी गोल मेज के गिर्द बैठे तो इस पर कई ताज़ा अखबारात मौजूद थे। सफ़ा अव्वल के ऊपर निसफ हिस्से की चंगाड़ती हुई आलमी और सियासी सुर्खियों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने अखबार पलटा तो ये देखकर हैरान रह गया कि पहले सफ़े के निचले हिस्से में अमरीकियों की तरफ से मेरे खिलाफ चौथाई सफ़े का नुमाया इश्तिहार फिर मौजूद था। ये देखकर मेरा दिल धक से रह गया कि इश्तिहार के जुली मतन के दरमियान एक कलमी खाका भी मौजूद था, मगर दूसरी निगाह में मेरा हर खौफ रफा हो गया। वो कलमी खाका मेरे ही नाम से मानून किया गया था, लेकिन इसमें दूर दूर तक मेरी कोई शबाहत नहीं थी। बेइख्तियार मेरा दिल जैनी के लिए ममनूनियत के जज्बात से लबरेज हो गया। यूं तो इस वक्त की पूरी ही अमरीकी इंतजामिया मेरे लहू की प्यासी
سیاسی تھی، لیکن انفرادی سطح پر آئزیک بیل میرا اکلوتا بدترین دشمن تھا جو اپنی خوش قسمتی سے زندہ اور امریکہ کی فیڈرل ایجنسیوں کی تحویل میں تھا۔ اس سے بس ایک بار ہی میرا آمنا سامنا ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ میں ویرا کے اما پر مشینری فراہم کرنے والی ایک فرم کے نمائندے کے بحروب میں خوبصورت خوش گفتار جینی کے دفتر میں اس کی میز پر بیٹھا ہوا تھا کہ جینی اور رنگس کا سربراہ آئزیک بیل اچانک ہی اس کے دفتر میں آ گیا تھا۔ غنیمت ہوا کہ میں اس کی شناسا آواز سن کر ہی اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گیا تھا، ورنہ اس روز نہ صرف مجھے دیکھ لیتا بلکہ پہچان لینے کی صورت میں اسی دن اور اسی لمحے میرا کام تمام کر سکتا تھا۔ اس سے بارہا فون پر میری تلخ کلامی ہوتی رہی، لیکن وہ میری شناخت کے بارے میں امریکی حکام کی کوئی بھی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ امریکی صرف 2 ہی افراد سے میرے خاکوں کے بارے میں مدد لے سکتے تھے، ان میں سے ایک بلیک ڈیڈ تھا جو سخت جان ہی نہیں ضدی بھی تھا۔ میں نے اس مخلص اور بے خوف دوست کو آخری لمحات پر اپنی مجبوریوں کے تحت داؤ پر لگا کر امریکہ کو خیر باد کہا تھا، لیکن اس بیچارے کو آخر تک علم نہیں ہو سکا تھا کہ میرے فرار کے بعد وہ کیسی بھیانک پریشانیوں کے دلدل میں دھنسنے والا تھا۔ اپنے بارے میں اس کی والہانہ پسندیدگی کے پیش نظر مجھے پورا یقین تھا کہ بلیک ڈیڈ نامی وہ سیاہ فام امریکی مر کر بھی میرے بارے میں ایک لفظ اپنی زبان پر نہیں لائے گا۔ وہ امریکہ میں میرا سب سے بڑا دوست اور ہمدرد ثابت ہوا تھا۔ میری شکل و صورت سے بالکل متضاد نوعیت کا وہ مطبوعہ خاکہ چیخ چیخ کر اعلان کر رہا تھا کہ بلیک ڈیڈ نے میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی تھی، اپنی زبان کو تالا لگا لیا تھا۔ وہ خاکہ بالکل غلط اور گمراہ کن تھا۔ امریکی حکام نے اسے پورے اعتماد سے میرا اسکیچ سمجھ کر اس مہنگے اشتہار میں شامل کیا تھا۔ وہ خاکہ یقینی طور پر کسی ایسے شخص کی مدد سے تیار کیا گیا تھا جس پر امریکیوں کو پورا اعتبار تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس شخص کے دل کے کسی گوشے میں میرے لیے ہمدردی کی کوئی بھی رمق موجود ہوگی۔ اس وقت نیو یارک میں ایسی ذات صرف ایک ہی تھی اور وہ پیاری اور گداز سی جینی تھی۔ میں اسے ملاقات کے دھوکے میں رکھ کر بتائے بغیر امریکہ سے بھاگ نکلا تھا۔ اس کے لیے وہ صدمہ ناقابل برداشت تھا کہ اس کے خلوت کے ایک ساتھی نے اتنی آسانی اور بے رخی سے اسے فراموش کر دیا تھا۔ غصے اور انتقام کے ابلتے ہوئے جذبات میں آ کر اس نے آج خود نیو یارک کے پولیس چیف کو میری اور ویرا کی امریکہ میں موجودگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ ویرا نے خود ہی مجھے جینی سے متعارف کرایا تھا۔ جینی بہت دلکش شخصیت اور من موہنی شکل و صورت کی مالک تھی۔ اس کی خوش کلامی اور پھر ذرا سی آزاد خیالی نے ہمیں رنگس کے دفتر سے جینی کے گھر اور پھر اس کی خوابگاہ تک پہنچا دیا۔ ویرا کو اندرون خانہ پروان چڑھنے والی اس رویداد کی بھنک بھی نہیں ملی تھی، لیکن اس کی چھٹی اس نے اسے جینی سے حسد و رقابت میں اس حد تک مبتلا کر دیا کہ وہ میری زبان سے جینی کا نام تک سننے کی روادار نہ رہی۔ ویرا کی اس خود غرضی کے باوجود شاید میرے ستارے یاور تھے کہ میں نے چند روز پہلے کراچی سے جینی کو فون کر ڈالا۔ مجھے امریکہ میں اس لڑکی کی اہمیت کا صحیح اندازہ تھا۔ اس کی رفاقت میں گزارا ہوا وقت میرے لیے ماضی کا ایک اثاثہ ضرور تھا، پھر بھی میں نے نہایت منافقت اور ریاکاری سے کام لیتے ہوئے اسے بہت سی بے بنیاد یقین دہانیاں کراتے ہوئے یہ باور کرا دیا کہ میں در حقیقت ویرا کے اشاروں پر ناچنے پر مجبور تھا۔ اسی نے مجھ کو جینی سے ملے بغیر امریکہ سے نکل جانے پر مجبور کیا تھا۔ جینی نے اسی وقت مجھے بتا دیا تھا کہ امریکی حکام اس کی مدد سے میرے خاکے بنوانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ میں نے فون پر اس کی ہمدردیاں جیت کر مستقبل کے لیے کچھ دل فریب وعدے کیے تھے اور سادہ لو جینی میرے جال میں آ گئی تھی۔ اشتہار میں موجود گمراہ کن خاکے سے میری ذات کے لیے جینی کی تمام ہمدردیاں جھلک رہی تھیں۔ اس امریکی لڑکی نے مجھ سے فریب کھانے کے بعد بھی میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا جس کا بوجھ میں عمر بھر نہیں اتار سکتا تھا۔ جینی اور بلیک ڈیڈ اور جینی، وہ اشتہار میری نظروں کے سامنے دھندلانے لگا۔ مجھے اس میں بس وہی دونوں چہرے اپنی بدلتی ہوئی طنزیہ مزاحیہ دوستانہ اور بے تکلفانہ مسکراہٹوں کے ساتھ نظر آ رہے تھے۔ اپنی دانست میں امریکیوں سے لڑ رہا تھا۔ وہ میرے خون کے پیاسے تھے اور میں ان کی جانوں کا خواہاں تھا، لیکن خود فراموشی اور احسان مندی کے ان نازک لمحات میں یکایک مجھے ادراک ہوا کہ میری اصل لڑائی عام امریکیوں سے نہیں تھی۔ ان میں سے بیشتر سادہ لو فراخ دل اور کھلے دل کے مالک تھے۔ میری اصل لڑائی امریکی حکومت اور اس کے اہلکاروں سے تھی۔ وہ بے گناہ اور کمزور قوموں کا لہو پی جانے والے
والی درندوں کا ایک منظم گول تھا جس کی سربراہی واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا صدر کرتا تھا۔ اس کا کھلا ثبوت گیپ کے مستند اور اصل کاغذوں کی صورت میں میرے اور اول خان کے ہاتھوں سے گزرتا ہوا منزل مقصود پر پہنچ چکا تھا۔ امریکی قوم کی واحد اور سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ شباب اقتدار کے نشے میں بدمست حکمران انہی کے دیے ہوئے اقتدار اور اختیار کے ذریعے کبر و نخوت کے ساتھ من مانے انداز میں لوگوں کو روند رہے تھے اور وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ میرے خلاف امریکیوں کا وہ اشتہار بالکل نیا اور تازہ تھا۔ انعام کی رقم $20 لاکھ ہی تھی، مگر خاکے کی اشاعت کے ذریعے میری تلاش کا کام آسان بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ میری ذات پر امریکیوں کے روایتی الزامات کی فہرست میں کھٹو مل کی بدولت کچھ ایسے مواد کا اضافہ بھی کر دیا گیا تھا جس کی بنا پر بہت سے بے خبر پاکستانی بھی مجھ سے متنفر ہو سکتے تھے۔ اشتہار کی روح سے میں کراچی کے ایک معزز اور معتبر شہری کے گھر ہونے والی تقریب میں ڈکیتی اور قتل کے الزامات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ اشتہار میں بس کھٹو مل کا نام نہیں تھا، ورنہ متعلقہ تھانے میں اس کی درج کرائی ہوئی FIR کا پورا حوالہ موجود تھا۔ کھٹو مل نے اپنے گھر پر رقص و موسیقی کی محفل سجا کر بالم اور جانی کے ذریعے ہمارے نادرہ والے فلیٹ پر لشکر کشی کا جو منصوبہ بنایا تھا وہ بہت قلیل سی مدت میں بے نقاب ہو چکا تھا۔ اگر وہ خونخوار گنڈے اپنے حملے میں ہم لوگوں کو اور بطور خاص مجھے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو امریکیوں کا مقصد اسی مرحلے پر پورا ہو جاتا، لیکن اول خان کے آدمیوں کی مسلسل خبر گیری کی وجہ سے کھٹو مل اپنے 6 آدمی گنوا کر بھی کچھ حاصل نہ کر سکا۔ اپنے گھر پر دشمنوں کے ناکام قاتلانہ شب و خون کے بعد کھٹو مل کی تقریب پر جوابی وار کرنے کا ہمارا فیصلہ قطعی اضطراری تھا، جس میں پیش کی منصوبہ بندی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ شاید اس واردات کے بعد بھی کھٹو مل یہ نہ سوچ سکا ہوگا کہ اس کے گھر میں ہونے والی تقریب پر ہماری طرف سے حملہ کیا گیا ہو۔ یقینی طور پر یہ امریکی سفارتکاروں کے روپ میں بیٹھے ہوئے CIA کے ایجنٹوں کی ذہنی ندرت تھی کہ انہوں نے کھٹو مل کو اس واردات کی FIR میں بلا سوچے سمجھے میرا نام ڈالنے کی ہدایت دے ڈالی تھی۔ اپنی اس حرکت کے ذریعے وہ میرا نام سرکاری ریکارڈ پر لے آئے تھے اور محض 2 دن گزرنے کے بعد ہی انہوں نے اس اشتہار میں مذکورہ FIR سے فائدہ اٹھا ڈالا تھا۔ ملزموں یا مجرموں کے خاکے مشابہت کے کسی یقین کے بعد جاری کرائے جاتے ہیں۔ سلطان شاہ نے اپنے ہاتھ میں موجود دوسرے اخبار میں چھپے ہوئے اشتہار کا جائزہ لے کر کہا، اس انعامی خاکے میں تو تمہارے چہرے کی ساخت ہی بدل کر رکھ دی گئی ہے۔ یہ اس پیاری سی امریکی لڑکی کا کمال ہے جس نے ہمارے فرار کے بعد نیو یارک کے پولیس چیف کو میرے اور ویرا کے بارے میں رضاکارانہ طور پر سب کچھ بتا ڈالا تھا۔ میں نے اسے بتایا۔ جینی نامی اس آوارہ لڑکی کے بارے میں ویرا مجھے بہت کچھ بتا چکی ہے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ وہ پڑھ لکھ کر معاشرے میں ایک باعزت مقام حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہو گئی، لیکن چڑھتی جوانی کی بے راہ روی ابھی تک اس کی ذات میں گھر کیے بیٹھی ہے۔ میں نے تحیر زدہ لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ میری آمد کے بعد تم مسلسل ویرا سے لڑتے رہے ہو، یہ ساری خرافات اس نے تمہیں کب سنا ڈالی؟ یہ میرا اور ویرا کا معاملہ ہے، یہ جینی تم پر اتنی مہربان کیوں ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اسے امید دلائی کہ میں جلد ہی امریکہ جاؤں گا یا دنیا کے کسی اور ملک میں تفریح کے لیے اسے مدعو کروں گا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ جینی سے میرے خاکے میں مدد ضرور لیں گے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں قدم قدم پر ایسی مار مٹنے والی لڑکیاں کیسے مل جاتی ہیں۔ بہتیرے لوگ اسی کوشش میں پوری عمر گزار دیتے ہیں، لیکن انہیں ایک لڑکی بھی نہیں ملتی۔ ایسی طفلانہ باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ میں نے اسے ہلکی سی سرزنش کی، کبھی کسی لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کر کے دیکھو، تمہاری ٹانٹ پر ایک بال بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ تمہیں ہر جگہ جینیاں کیسے مل جاتی ہیں۔ اسے میری ہی بات سے ایک دلیل مل گئی۔ تم کن جینیوں کی بات کر رہے ہو؟ میں نے اسے گور کر پوچھا۔ ایک ہو تو بتاؤں، یہاں تو لائن لگی ہوئی ہے۔ وہ میری نگاہوں سے مروب ہوئے بغیر بولا۔ ذرا تمہاری زبان سے چند نام میں بھی تو سنوں۔ میں نے تلخی سے اصرار کیا۔ غزالہ سے تم شادی کیے بیٹھے ہو، اس لیے وہ اس گنتی سے باہر ہے۔ اس نے بائیں ہاتھ سے اپنے داہنے ہاتھ کی انگلی تھام کر گنتی شروع کرائی۔ ویرا ایسی جان کو آئی ہے کہ آج تک گلے کا ہار بنی ہوئی ہے۔ سلمہ سے تم خود ہر وقت خوفزدہ رہتے ہو، بیچ کی گنتی کو چھوڑ بھی دو تو نادرہ غنی کل کی سی بات ہے۔ اور اب جینی سامنے آئی ہے۔ اشتہار میں چھپے ہوئے اس بے سروپا خاکے کے بعد یہ بات ہر شک و شبے سے بالا ہے کہ وہ بھی تمہاری دیوانی ہے۔ اس نے مجھے لاجواب کرنے کی سرتوڑ کوشش کی تھی، مگر میں نے کسی خفت کے بغیر گہری سنجیدگی سے کہا، میری ایک بات گرہ سے باندھ لو کہ عورتیں
عورتیں یا لڑکیاں جنگلی بیری کا پھل نہیں ہوتی کہ جس نے جب چاہا پتھر مار کر انہیں اپنی گود میں گرا لیا۔ تم نے ابھی جتنے نام گنوائے ان میں سے کوئی بھی قدم قدم پر ملنے والی لڑکی یا عورت شمار نہیں کی جا سکتی۔ ہر ایک سے پہلے کوئی نہ کوئی تعارف یا رابطہ ہوا اور پھر بات ذرا آگے بڑھ گئی۔ جینی میری نہیں، ویرا کی پرانی اور گہری دوست ہے۔ ویرا نے ہی مجھے اس سے ملاقات کے لیے بھیجا تھا۔ وہ اس گھڑی کو کوس رہی تھی جب اس نے وہ غلط فیصلہ کیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی تم نے کراچی آتے ہی اسے فون کر ڈالا تھا۔ سلطان شاہ نے انکشاف کیا۔ لعنت ہے ویرا کی کھوپڑی پر، میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ میں نے اسے فون نہ کیا ہوتا تو آج اس اشتہار میں میرا ایسا بھرپور خاکہ شائع ہوا ہوتا کہ مجھے کہیں چھپنے کی جگہ نہ ملتی۔ وہ گفتگو وہیں ختم ہو گئی۔ ملازم ناشتہ لے آیا تھا اور اسی کے پیچھے پیچھے رانا اپنی دفتری لباس میں چلا آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر عجیب سا فاتحانہ تبسم رقصاں تھا۔ سلطان شاہ نے میز پر پھیلے ہوئے اخبارات سمیٹ کر ایک خالی کرسی پر ڈال دیے۔ ملازم میز پر ناشتہ لگانے لگا۔ رانا نے ہم دونوں سے ہاتھ ملا کر چوتھی خالی کرسی سنبھالی۔ مبارک ہو، آج پھر تمہارے بارے میں بڑے بڑے اشتہار چھپے ہیں۔ ملازم کے چلے جانے کے بعد رانا نے شوخ لہجے میں کہا تمہارے بارے میں امریکی کچھ اعصاب زدہ سے ہو گئے ہیں، تم مبارکباد دے رہے ہو؟ سلطان شاہ نے متعجبانہ لہجے میں کہا میرے لیے تو یہ سخت تشویش کی بات ہے کہ ڈینی کے دشمن دوبارہ ضرورت سے زیادہ سرگرم ہو رہے ہیں، لیکن وہ غلط راہ پر چل رہے ہیں۔ رانا مسکرا کے بولا تم نے خاکے پر غور نہیں کیا؟ اب ڈینی خود بھی گرفتاری پیش کرنا چاہیں تو انہیں ناکامی ہوگی۔ تازہ اشتہار کے بعد کوئی ہوش مند آدمی انہیں ڈینی تسلیم نہیں کرے گا۔ خوش فہمی شاید اسپیشل ٹاسک فورس والوں کی بنیادی کمزوری ہے۔ سلطان شاہ نے ٹوسٹ پر ہلکا سا مکھن لگاتے ہوئے جواب دیا تم لوگ ہر بری خبر میں بھی اچھائی کا کوئی نہ کوئی پہلو تلاش کر لیتے ہو، یہی مرض اول خان کو لاحق ہے۔ اس نے کہا لگا کر سلطان شاہ کے تنت کو سراہا، پھر بولا تم نے اخبار تو دیکھ ہی لیا ہوگا، ابھی اشتہار سے آگے بڑھنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ تم آ گئے۔ میں نے کہا چودھری سلام کے بیٹے نے بہم میں پڑھ کر کھٹو مل کے کمرے کے سارے سامان کو رات ہی آگ لگوا دی، دیکھنا ہوگا کہ اس کا باپ واپس آ کر کیا کرتا ہے۔ تو کیا پورا واقعہ اخبارات میں آ چکا ہے؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ کم تعداد میں چھپنے والے اخبار ذرا دیر سے پریس جاتے ہیں، ایسے ہی ایک اخبار میں یہ دلچسپ خبر آئی ہے F7 سے کئی لوگوں نے پولیس اور فائر اسٹیشن فون کر کے چودھری اسلام کی کوٹھی میں آگ لگنے کی خبر دی۔ وہاں سے بلند شعلوں کے ساتھ دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ چائے نوشی کے دوران میں مزے لے لے کر بتانے لگا معاملہ چودھری اسلام کے گھر کا تھا۔ ذرا سی دیر میں کئی گاڑیاں وہاں پہنچ گئیں، اندر واقعی زوردار آگ لگی ہوئی تھی۔ ملازمین نے بتایا کہ وہ چھوٹے چودھری کے حکم پر گھر کا کچھ غیر ضروری ساز و سامان جلا رہے تھے۔ ان سے پوچھا نہیں گیا کہ اس ردی کام کے لیے وہ دن طلوع ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ رانا کے خاموش ہوتے ہی سلطان شاہ پوچھ بیٹھا ضرور پوچھا گیا ہوگا، مگر یہ تفصیل اخبار میں نہیں آئی۔ ملازمین نے جو کچھ بھی کہا ہوگا وہ مان لینا پڑا ہوگا۔ ہم بڑے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں ایسی بہت سی مجبوریاں آڑے آتی ہیں۔ ایمبولینس اور کھٹو مل کے بارے میں کیا خبریں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کھٹو مل چودھری اسلام کا دوست تھا، میرا خیال ہے کہ اس کے گھر والوں کو کھٹو مل سے کوئی لگاؤ یا زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ وہ بات اسی وقت کھلے گی جب کوئی کھٹو مل کے بارے میں پولی کلینک سے رابطہ کرے گا۔ البتہ ایمبولینس کا قصہ آج صبح نمٹ گیا۔ سلطان شاہ نے حیرت سے دہرایا وہ قصہ کیسے نمٹ سکتا ہے؟ کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ وہ ایمبولینس کہاں استعمال کی گئی تھی۔ اسپتال کی انتظامیہ نے رپورٹ درج کرائی تھی کہ کل رات کوئی نامعلوم شخص اسپتال کے احاطے سے ایک ایمبولینس لے اڑا۔ کوئی ایمبولینس کی چوری کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حفاظتی عملے نے معمول کی کوئی روانگی سمجھ کر ڈرائیور سے کوئی تعارض نہیں کیا۔ رات بھر وہ ایمبولینس وہیں کھڑی رہی جہاں ہم نے اسے چھوڑا تھا۔ پولیس کنٹرول روم سے آج صبح پولی کلینک سے ایمبولینس کی چوری کی رپورٹ نشر کی گئی تو ایک گشتی پارٹی فوراً ہی وہاں پہنچ گئی اور دیکھ بھال کے بعد ایمبولینس اسلام آباد پہنچا دی گئی۔ سرکاری زبان میں مال مسروقہ برآمد ہو گیا۔ مدعی پولیس کی کارکردگی اور اپنے مال کی برآمدگی پر مسرور مطمئن ہے، اس لیے فائل بند کر دی گئی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا پولیس کے ہر محرر کی تحریر اس سے کہیں زیادہ گنجلک اور ناقابل فہم ہوتی ہے، جس کا سار پیر سمجھنا ہر کس و ناقاس کے بس میں نہیں ہوتا۔ وہ فائل کھٹو مل کے اغوا کے انکشاف پر دوبارہ کھولنی پڑ جائے گی۔ رانا واقعات کی رفتار سے بہت مطمئن تھا۔ میں نے ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد لاہور سے جاری ہونے والے ایک مشہور اور بڑے اخبار کو غور سے صفحہ بے صفحہ دیکھ ڈالا۔ ہر سرخی پڑھ لی، لیکن مجھے کالو مکرانی، قاسم یا نادرہ کے فلیٹ میں جانے والی کھوجی پارٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ مل سکا۔ اس دوران میں سلطان شاہ کے ساتھ باتوں میں لگا رہا۔ میں اخبار بینی سے فارغ ہوا تو وہ فوراً ہی میری طرف متوجہ
ہو گیا۔ تم نے پڑھا کہ چھوٹا چودھری کس قدر احمق ہے؟ اس کی حماقت کی داستان تم نے زیادہ تفصیل سے سنائی ہے۔ پورے اخبار میں مجھے اپنے مطلب کی بات کہیں نہیں مل سکی۔ اس میں کراچی کی خبریں بہت کم ہیں۔ پنجاب کے زمیندار اور جگیردار ہر روز کسی کمی کمین کی بہو بیٹی کی چادر تار تار کر کے ان اخباروں کو اتنا مواد فراہم کر دیتے ہیں کہ دوسرے شہروں کے لیے بہت کم جگہ بچتی ہے۔ ویسے بھی ہر اخبار کا اپنا انداز اور کرینہ ہوتا ہے۔ تم کراچی کا کون سا اخبار پڑھتے ہو؟ میری فرمائش پر تھوڑی ہی دیر میں کراچی کا ایک مشہور اردو روزنامہ بھی آ گیا۔ مجھے اس اخبار کے تمام صفحات نہیں کھنگالنے پڑے۔ شہری صفحات پر کلفٹن میں ہونے والی ہولناک دہشت گردی کے حوالے سے 3 اہم ملزموں کی گرفتاری کی خبر موجود تھی، جن کے ذریعے اہم شہادتیں ملنے کی توقع تھی۔ نامہ نگار کے بیان کے مطابق پولیس ان تینوں کے بارے میں مکمل رازداری سے کام لے رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ نامہ نگار نے جہانگیر کی پسند نسیم کو بھی کالو مکرانی اور قاسم کے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ خبر میں ان تینوں میں سے کسی کا نام نہیں تھا۔ آخری صفحے پر امریکہ سے آئے ہوئے FBI کے ایک سراغرساں کی سرگرمیوں کی خبر تھی۔ وہ اپنے 2 تربیت یافتہ کھوجی کتوں کے ساتھ سکھر میں مقیم ایک خاتون کے آراستہ مگر غیر آباد فلیٹ میں کئی گھنٹوں تک مصروف رہا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔